اس ویڈیو سے کسی شخص، مذہب، قوم، زبان یا ادارے کی تذلیل مقصود نہیں، بلکہ مثبت انداز سے معاشرے میں پھیلی برائیوں کی نشاندہی اور اس کی اصلاح مقصود ہے۔ چھوٹے بچوں کے ذریعے یہ پیغام دینے کا مقصد بھی ان کی اصلاح اور تربیت ہے، تاکہ ان میں معاشرے کی بھلائی کی فکر اجاگر ہو سکے اور اسے مثبت انداز سے پھیلانے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ چھٹی کے دن تفریح پر جانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ہاں بھائی، اور موسم اچھا ہو تو وارے ہی نہیں آئے۔ ویسے 6 ستمبر یوم دفاع کے عنوان سے ہر سال ہی چھٹی ہوتی ہے۔ ہاں، اور کیوں نہ ہو، ہمارے فوجی نوجوانوں نے دشمنوں کے حملے کا بھرپور دفاع جو کیا تھا۔ ہاں، اور ایم عالم کے تو کیا ہی کہنے، 1 منٹ میں 5 طیارے مار گرائے اور ناقابل شکست ریکارڈ قائم کیا۔ کیا بات ہے، اللہ ہمارے ان شہداء کے درجات خوب بلند فرمائے۔ آمین۔ ارے وہ دیکھو، عبدالرافع بھی آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے چھٹی کا دن منانے کی اچھی تجویز دی تھی آپ نے۔ ہاں یار، گھر میں تو اکٹاہٹ ہو جاتی ہے، سوچا ہری بھری گھاس میں موسم اور چھٹی کا لطف اٹھایا جائے۔ ہاں صحیح کہا یار۔ صبح ناشتہ نہیں کیا، ذرا جوس پی لوں۔ ارے سالک، یہ کون سا جوس ہے؟ یار پتہ نہیں، میں دوسرا پیتا ہوں، وہ تھا نہیں تو یہ لے لیا۔ میرے بھائی تم کو معلوم ہے یہ کس کمپنی کا ہے؟ نہیں یار، کس کی ہے؟ میرے بھائی یہ قادیانیوں کی کمپنی ہے۔ او، قادیانی وہی ہے نا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے؟ جی وہی، ساتھ ساتھ وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں اور اس کے باطل عقائد کو تسلیم کرتے ہیں۔ یار مجھے معلوم نہیں تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، ہم غیر مسلم ممالک کی بہت سی اشیاء استعمال کرتے ہیں، تو ان کی اشیاء استعمال کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھو وجاہت، اول تو مسلمانوں کو اتنی ترقی کرنی چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کے محتاج نہ ہوں۔ پھر دوسری بات یہ کہ قادیانیوں کا معاملہ عام غیر مسلموں کے علاوہ ہے، کیونکہ وہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں اور نہ ہی ان کے باطل عقائد کو مذہب کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مان کے دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ختم نبوت کا انکار کر کے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اسی لیے تمام مسالک کے علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ قادیانی، جنہیں احمدی بھی کہا جاتا ہے، وہ عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر کافر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی اشیاء کی خرید و فروخت، ان سے کسی بھی قسم کا لین دین اور دوستی اور دیگر تعلقات رکھنا قطعاً ناجائز ہے۔ اب آیا سمجھ۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے ہمارے 1974 کے تحریک ختم نبوت کے علماء کرام کو اور پاکستانی حکومت کو، جنہوں نے تمام تر اختلافات کو پس پش ڈال کر اتفاق رائے کے ساتھ قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ جی ہاں، آج سے 50 سال قبل 7 ستمبر کے دن کئی مسلمانوں کی شہادت اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ تاریخ ساز فیصلہ ہوا۔ جو حضرات بھی اس تحریک میں شامل تھے، اللہ کے یہاں ضرور ان کا مقام بلند ہوگا۔ ویسے شیزان کمپنی کا صرف جوس ملتا ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں بھائی، صرف جوس نہیں بلکہ اچار، جیلی، چٹنیاں، کیچپ، کھانے اور استعمال کی دیگر اشیاء بھی یہ کمپنی بناتی ہے۔ عالمی اسلام دشمنوں کے تعاون سے انہیں بھرپور امداد ملتی ہے۔ اب انہوں نے کچھ اور ناموں سے بھی یہ اشیاء بنانا شروع کر دی ہے، اسی لیے خرید و فروخت کے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بھائی مجھے اس حساسیت کا اندازہ نہیں تھا، میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ نہیں پھینکو نہیں، بلکہ جہاں سے خریدا ہے وہاں جا کر دکاندار کو بھی اس اہم مسئلے کے بارے میں بتاؤ اور اس کے متبادل دوسرا جوس خریدو، تاکہ آپ کی رقم ان کے پاس نہ جا سکے۔ جی بھائی، میں ایسا ہی کروں گا اور آئندہ کبھی ان کی چیزیں نہیں خریدوں گا۔ مجھے تو آپ کی بات سن کر ان سے نفرت ہو رہی ہے۔ نہیں، ان سے نفرت نہیں کرو، ان کے باطل عقائد اور نظریات سے نفرت کرو اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ اگر آج کوئی قادیانی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے آخری نبی مان لے اور مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے باطل عقائد سے برات کا اعلان کرے تو وہ آج ہمارا مسلمان بھائی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے دوست، اللہ تمہیں جزائے خیر دے ہمیں صحیح راہ دکھانے کے لیے۔ آمین۔ چلو کچھ کھیلتے ہیں۔